تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس واقعے کربلا میں یزید ملوث نہیں تھا، تو آپ ہمیں حوالہ جات سے تھوڑا سا آگاہ کریں کہ کیا وہ ملوث تھا یا نہیں تھا، اس کے ملوث ہونے کے کیا اشارے ملتے ہیں؟ صحیح۔ یہ واقعہ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بہت ہی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آیا کہ واقعہ کربلا میں یزید ملوث تھا یا نہیں تھا؟ تو اس میں ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی حاکم وقت کے دور حکومت میں اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو وہ اس حاکم وقت کے ہی ذمے ہوتا ہے، ایک نارملی عام طور پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ ایک چیز۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آیا کہ واقعہ کربلا میں یزید ملوث تھا یا نہیں تھا؟ واقعہ کربلا میں یزید ملوث کیسے نہیں ہو سکتا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف چلتے ہیں تو اسی وقت گورنر کوفہ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ نعمان بن بشیر جو پہلے جو صحابی رسول ہیں، اچھا، اور وہ اہل بیت اطہار سے بہت محبت کرتے تھے، اور حضرت مسلم بن عقیل جو سفیر حضرت امام حسین ہیں، اچھا، انہوں نے بڑی خاطر مدارت کی، ان کے ساتھ جناب بڑے ادب کے ساتھ پیش آئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر یزید کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کے ساتھ سختی کرو، ان کو قید و بند میں ڈالو، ٹھیک ہے نا جی، لیکن نعمان بن بشیر نے منع کر دیا۔ تو اسی وقت ملعون ابن زیاد جو کہ اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، اس کو فوراً اس کے آرڈر آ گئے کہ تو کوفہ میں چلا جا، نعمان بن بشیر کو معزول کر دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک چیز۔ دوسرا نمبر پر یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اگرچہ ہم مان لیں کہ یزید کو اس واقعے کا پتہ نہیں تھا، جب یہ قافلہ قیدیوں کی شکل کے اندر دمشق میں پہنچا، دربار یزید میں پہنچا، اس وقت جو اہانت کی گئی سر حضرت امام حسین علیہ السلام کی، اور جو باقی شہداء جناب کربلا کے جو سر وہاں پر موجود تھے ان کی جو توہین اور تذلیل کی گئی، کیا اس وقت بھی ملوث نہیں تھا وہ؟ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اگر وہ ملوث نہیں تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ حضرت امام سجاد سے معافی مانگتا، ان کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ رکھتا، اور پھر اس کے بعد ادب اور احترام کے ساتھ ان کو مدینے میں بھیج دیتا، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن اس نے حضرت امام سجاد کو اور جملہ مستورات کو، خانوادہ اہل بیت کی جتنی بھی مستورات تھیں سب کو قید میں ڈال دیا، اور اسی قید کے اندر دمشق میں دربار یزید کے نے جب ان کو قید میں ڈالا، اسی قید میں حضرت بی بی سکینہ جو شہزادی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام تھی، ان کی شہادت اسی قید خانے میں ہوئی جہاں پر حضرت بی بی سکینہ کو اس نے قید کیا تھا۔ پھر جناب وہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا کیونکہ اس نے دیکھا کہ لوگوں کا احتجاج بڑھ رہا ہے اور لوگ جو ہے نا میری طرف نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، بغاوت نہ آ جائے، اس بغاوت کے ڈر سے اس نے رہا کیا اور مدینہ منورہ اس نے بھیجا۔ ایک چیز یہ نشین فرما رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر وہ اس واقعے میں ملوث نہیں تھا تو پھر اس نے مدینہ طیبہ پہ دوسرے سال کے اندر اس نے مدینہ طیبہ پہ حملہ کیوں کیا؟ مدینہ طیبہ میں 10,000 صحابہ کرام جس میں تھے، صحابیات تھیں، تابعین تھے، جلیل القدر علماء، فقہاء، مجتہدین تھے جن کو شہید کیا گیا یزید کے عادت پہ، اور واحد یزید کا ہی دور حکومت تھا جس کے اندر 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان اور نماز نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں، باقی سب لوگ اس وقت چلے گئے، میں اس وقت جو ہے وہیں پہ حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے ساتھ چھپ گیا، میں باہر نہیں نکل سکا۔ تو یزیدی لشکر نے اپنے گھوڑوں کو مسجد نبوی میں باندھ دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک وہاں چھپا رہا۔ نماز کا فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے وقت قبر حضرت امام حضرت سیدنا صدیق اکبر سے اور قبر حضرت سیدنا فاروق اعظم سے اذان کی آواز آتی تھی اور میں نماز پڑھتا تھا۔
3 دن تک. سبحان اللہ. اور وہاں پر 1000 خواتین کو حاملہ کیا ان یزیدی جناب فوجیوں نے یزید کے حکم پر, اور یزید نے 3 دن تک اپنی فوج کو آرڈر دے دیا تھا کہ مدینہ تم پر حلال ہے. پھر اپنے حکومت کے تیسرے سال کے اندر, دور بادشاہت کے تیسرے سال میں اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا. یہ خلافت و ملوکیت کتاب کے اندر آپ یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, مکہ مکرمہ پر اس نے حملہ کیا. جب یہ مکہ پر حملہ کرتا ہے تو اس وقت یزیدی فوج کا جو نعرہ تھا وہ نعرہ کیا تھا کہ نہ جبریل آتا تھا بنو ہاشم پر, نہ ہی جناب کوئی وحی آتی تھی. الیاذ باللہ دخل کفر کفر نباشت, یہ وحی کا آنا, یہ نزول قرآن, یہ اعلان نبوت, یہ سب کچھ ڈھونگ تھا. یہ یزید کی طرف سے یہ نعرہ لگایا گیا وہاں پر. تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں یزید ملوث نہیں تھا؟ اچھا, اس کے علاوہ تو یہ ساتھ ساتھ یہ یہاں پر ایک تھوڑا سا اور بھی عرض کرتا چلوں. جی. حضور علیہ السلام نے فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت تھی کہ میرے اس بیٹے کو کربلا کے اندر شہید کیا جائے گا. صحابہ نے عرض کی کون ہوگا شہید کرنے والا؟ حضور نے فرمایا یقال لہ یزید. حضور کا فرمان ہے یقال, اس کو یزید کہا جائے گا. جب ہمارے آقا فرما رہے ہیں, جب ہمارے آقا فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کرنے والا یزید ہوگا, تو آج کا ٹکے کا ملا کہتا ہے کہ جناب یزید کو اس واقعے کا پتہ بھی نہیں تھا.